تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، دنیا کے اندر آدمی جس فیلڈ میں بھی زندگی گزارتا ہے اس کی پہچان ہے. چاہے وہ کوئی مذہب ہو، چاہے وہ کوئی اسکول ہو، مدرسہ ہو، یا کوئی بٹالین ہو، ہر ایک کی پہچان ہے، ایک یونیفارم ہے، ایک شناخت ہے. اور اسی شناخت میں آدمی پہچانا بھی جاتا ہے، اس میں سیفٹی بھی ہے. کسی جگہ کرفیو لگا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کرفیو لگا ہوا، وہاں پر میں پہنچا تو وہ مولانا سمجھ کے اجازت نہیں دیں گے اندر کہ بازار میں آپ جاؤ، یہاں سے گزرو. نہیں، اریسٹ کریں گے، پوچھ تاچھ کریں گے. میرے بعد پیچھے بائک لے کر حنیف بھائی آ رہے تھے. ان کو یہاں پر میڈیکل کا کارڈ لٹکا ہوا تھا. کیا لٹکا ہوا تھا؟ میڈیکل کا کارڈ. خدمت کرنے کا کام، سیوا کرنے کا کام. کرفیو والا اس کو کچھ نہیں کہے گا. کیوں؟ ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے. ایک جگہ بھیڑ لگی ہے، بھیڑ ہر طرف سے شور ہوتا ہے. لمبے آدمی، موٹے آدمی، پہلوان آدمی، بڑے بڑے مونچھ والے آدمی شور مچاتے ہیں. گاڑی ہٹاؤ، ٹرافک ہٹاؤ، آگے ہٹاؤ، پیچھے. کوئی سنتا نہیں. اتنے میں پیچھے سے ایک لیونا چھوٹی سی اسکوٹی لے کر ایک آدمی آتا ہے، خاکی وردی پہنی ہوئی. کیا پہنا ہوا؟ کیا پہنا ہوا؟ خاکی وردی. یہاں پہ اسٹانڈ لگا ہوا ہے، دبلا پتلا ہے. کولر زیادہ فل چلے تو ہوا میں اڑ جائے ایسا ہے، لیکن یونیفارم میں ہے. کون سا یونیفارم ہے؟ پولیس والا. کون سا یونیفارم ہے؟ پولیس والا. اس نے آگے کھانے بجایا، چر بجایا نا، بولا اب اس کو شور کرنا پڑے گا، وہ کھانے کرے گا. لکڑی سے یوں اشارہ کرتا ہے، لوگ گاڑی ہٹاتے ہیں، ٹریفک کھل جاتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے نمونے دکھا کے ہم ایمان والوں کو بتاتا ہے، اے ایمان والوں، دنیا کے جتنے مذہب ہے، ہر ایک مذہب والا، چاہے مذہب کا گرو ہو یا ماننے والا، شک میں ہے. کس میں ہے؟ شک میں ہے، یقین نہیں ہے. کیونکہ یہاں آج ایک تہوار ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرے دن ہوتا ہے، تیسری جگہ تیسرے دن ہوتا ہے،
बीच में एक आध दिन छोड़ बाहर कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान का तो आज जुमा यहाँ पे है ना, तो आपके मुल्क में भी जुमा आज ही होगा। यहाँ पे जुमा की 2 रकात होगी, 2 खुतबे होंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे, मौलाना हाफिज साहब पढ़ाएंगे। आपके मुल्क में और आपके इलाके में, पूरे इंडिया में जाओ, पूरे एशिया में जाओ, सब जगह जुमा कितना होगा, कितने रकात होगी, कितने रकात होगी जुमा की? 2। खुतबे कितने होंगे? 2। तो पता चला कि इस्लाम ऐसा है जिसमें बदलाव नहीं है, एक जैसा है, सिमिलर है, कहीं भी डिफरेंट नहीं है। 2 खुतबे, 2 रकात। क्या अजान कैसी होती है? यहाँ पे अभी मौलाना ने अजान की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्या अलैहि सलाह। कोई अल्फाज है, जहां जाओ पूरे एशिया में अजान सेम, कोई फर्क नहीं। हर जगह नमाज से पहले अजान होती है, हर जगह नमाज से पहले ही अजान होती है, कहीं भी नमाज के बाद अजान नहीं होती। हर जगह जो है इमाम साहब आगे खड़े होते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि सफे आगे लगा इमाम साहब पीछे। इस्लाम वाहिद, ओनली फॉर वन, वो मजहब है जिसकी बताई हुई तरीकों में कोई बदलाव नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने जी में से, मन में से, दिल में से, हाथ में से सारी चीजें निकाल दी, एक दीन को, एक अल्लाह को दिल में अपना लिया, दिल को झाड़ू देके साफ कर दिया अंदर में अल्लाह का हुक्म और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। एक ही तरीका वो है जिसमें कई बदलता नहीं है। दुनिया के सारे तरीके बदल जाते हैं, सारे तरीके क्या होते हैं? बदल जाते हैं। मुसलमानों ने कुछ चीजें गलत की तो भी इस्लाम नहीं है, इसलिए बदलती हैं। कहीं मुहर्रम के अंदर 10 फुट का ताजिया, कहीं 12 फुट का, कहीं हलवा, कहीं बिरयानी, कहीं मिठाई, लेकिन जो सुन्नत है वो बदलती नहीं है। मेरे आपका सबसे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत तरीका सिखाया बदलता। बच्चा पैदा हो, खतना करते हैं, सब जगह इतनी चमड़ी काटते हैं, किसी जगह ऐसा तो नहीं थोड़ी बड़ी ज्यादा काटते हो, नहीं ना, सब जगह इतना ही खतना होता है। सब जगह कुर्बानी ईद की इतनी होती है, ईद उल जुहा के दिन, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगले दिन कर लो। कभी किसी मौलाना ने ऐसा नहीं बताया। हमेशा मेरे आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हमारी पहचान है। सुन्नत हमारी पहचान है। सुन्नत की पहचान की कदर कब होती है? एक जगह मुसलमान इकट्ठे होते हैं, मुसलमान, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत की कदर बताते हैं। मुसलमान जमा हो गए, नमाज का टाइम हो गया, अब नमाज के लिए है तो मुसलमान सब खड़े, कोई ऑडी लेकर आया, कोई BMW लेकर आया, कोई MG लेकर आया, कोई हेलीकॉप्टर में आया, सब खड़े हैं कि नमाज कौन पढ़ाए, किसको देखेंगे? सुन्नत वाले को। 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 हालांकि यहाँ आर्मी वाला साहब भी आया, मुसलमान है, हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी आया, फ्लाइट वाला भी आया, MG वाला भी आया, BMW वाला, लेकिन तलाश किसको करेंगे? कौन खड़ा होगा कि सुन्नत वाला, जिसके पास सुन्नत होगी, सर पे सुन्नत होगी, लिबास सुन्नत होगा, कैसे खड़ा करो? क्योंकि नबी की सुन्नत, कि नबी की सुन्नत से अल्लाह ताला दुनिया में इज्जत देता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, दुनिया में हर चीज सीखी जाती है। आदमी दुनिया में हर चीज सीखता है। नया मोबाइल लो तो सीखता है कि ये OnePlus है, ये MI है, इसको कैसे चलाना, सैमसंग है, इसके ऐप सॉफ्टवेयर कैसे चलेंगे। तो अल्लाह ताला ने सबसे जो आसान चीज बनाई वो कुरान, सबसे आसान चीज। बताओ दुनिया के अंदर जितने मजहब है, चाहे वो तौरेत उनके पास हो, बाइबल हो, ग्रंथ हो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, गीता, जो भी हो, किसी को याद है? मिल सकता है कोई? 5 साल से लेकर 50 साल तक, 60 साल लेकर दुनिया से जाना तक कोई मिलेगा जिसको पूरी जुबान याद हो? लेकिन कुरान का हाफिज तलाश करो तो 7 साल का हाफिज मिलेगा, 5 साल का मिलेगा,
حافظ صاحب پورے قرآن کا حافظ ہے، الحمدللہ میں بھی حافظ ہوں، پورے قرآن کا حافظ، اتنی بڑی اللہ کی کتاب کہ یاد کرنا آسان کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہماری زندگی کیسے اچھی بنے، ہماری زندگی خوشحال بنے، ہماری زندگی میں جو تکلیف نکل جائے ایسی زندگی بن جائے کہ لوگ ترس کھائیں کہ کیسے اچھی زندگی۔ آج دنیا میں بڑی فیکٹری کا مالک بھی رات کو آرام سے سوتا نہیں ہے، دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریوں میں انویسٹ کرنے والے مالکان بھی اطمینان سے کھانا کھاتے، بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن ایک قرآن کا حافظ، ایک قرآن کا عالم جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن سکھا، وہ تھوڑی تنخواہ کے بھی کیا کرتا ہے؟ آرام سے کھاتا ہے، کھلاتا ہے، آرام کے نیند سوتا ہے، اچھی نیند سوتا ہے، جب چاہے سوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زندگی دی ہے جو قرآن کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے پاس نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ ہماری شکلیں نہیں دیکھتا۔ ہم کیا کرتے آج؟ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ بیوٹی پارلر کے پیچھے، شیو کرانے کے پیچھے، بال بنانے کے پیچھے، میک اپ کرنے کے پیچھے، اچھی اچھی میک اپ کی چیزیں لانے کے پیچھے، اچھے اچھے صابن لگانے کے پیچھے۔ اللہ کے نبی، سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتا، ولا الی جمالکم، تمہارا روپ روغن نہیں دیکھتا، ورنہ ہم سے زیادہ گورے امریکہ والے ہیں، انگلینڈ والے، گوری کھال والے جو ہمارے ملک کو کھا گئے تھے، ایسی گوری کھال والے، اللہ ان کو نہیں دیکھتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شکل کے دیکھنے میں کیسے ہیں کہ کالے ہیں، رہنے والے افریقہ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ان کا مرتبہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ جب مکہ فتح ہو گیا نا، مکہ اسلام کا وہ شہر، ہمارے نبی، سارے نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، آخری نبی، کیسے نبی؟ اب کوئی نبی آئے گا، کوئی کہے میں نبی ہوں یا نبی کا نائب ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، تو وہ جوتوں کے لائق ہے۔ آخری نبی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہا اچھے اچھے گورے گورے بہت تھے، کہا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے، ہمارے نبی امتوں کو سکھانا چاہتے تھے، اللہ بتانا چاہتے تھے، محمد مصطفیٰ اپنی امت کو دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے وہاں شکل صورت کی زیادہ قیمت نہیں ہے، شکل صورت سنت والی بنا لو بس ٹھیک ہے، میک اپ ویک اپ یہ وہ نہیں۔ تو کہا کیا بلایا؟ کہا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال آجا، آج اللہ نے دین کو چمکا دیا، دین کا اعلان کر دیا، دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو گئی، اس کا اعلان کرو۔ حضرت بلال دوڑے، کان میں انگلی ڈالی، حضور اعلان کر دو؟ کہا نہیں، یہاں نہیں، کعبۃ اللہ میں جا۔ کہاں جا؟ حرم میں جا، کعبے کے طواف کرنے کی جگہ پہ بلال آئے، حضور یہ اعلان کر دو؟ بولے نہیں نہیں نہیں، یہاں نہیں۔ اعلان کرنے والے شکل کے کالے ہیں، جسم کے موٹے ہیں، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، لوگ پاس میں بٹھانا آج کے دور میں پسند نہ کرے ایسے، لیکن اللہ کے نبی رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھ جا۔ کہاں چڑھ جا؟ کعبۃ اللہ پہ چڑھ جا۔ غلام ہیں جس کو مکہ کے مشرک مارتے تھے، جن کو رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، جن کو پتھر مارے جاتے تھے، جن کو رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں بچے ستاتے تھے، مذاق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے اندر میں کلام اللہ، اندر میں دو باتیں اتاری تھی۔ کتنی باتیں؟ بولو کتنی باتیں؟ دو باتیں انہوں نے اپنے دل میں، دو باتیں اتاری، ایک کلام اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات کون سی اتاری دل میں؟ کلام اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، دنیا کیا دے گی؟
دنیا والے کیا کہیں گے، دیکھ کر بھی جتائیں گے، چار بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے احسان بتائیں گے، ارے یہ بیچارہ پریشان تھا پھر میرے پاس آیا، میں نے اس کو یہ مکان دلا دیا، فلاں چیز دلا دی۔ دنیا دلا کے بھی دھلا دے گی، دنیا دلاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بڑا بدلے سے دھلاتی ہے اور پھر دھلاتی ہے، دنیا دلاتی ہے پھر دھلاتی ہے پھر دھلاتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو دلاتا ہے، دیتا ہے، لیکن کھانا نہیں دیتا۔ قد افلح من تزکا، اپنے دل کو صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنی زندگی کیسی بنا لی۔ حضور فرماتے ہیں لا ينظر الى صورکم ولا الى جمالکم، اللہ تعالیٰ روپ رنگ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دل دیکھتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اس دل میں اللہ کا قرآن اتارو، اللہ کا کلام سیکھو۔ کہ دنیا کی کوئی کتاب سیکھنا چاہو تو آپ بچے ایگزام دیتے ہیں، ایگزام پوری رات بھر یاد کرتے ہیں، صبح میں یاد کرتے ہیں، پھر بھی جب ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، پریکشا کرنے جاتے ہیں، کاپی کر کے جاتے ہیں، موبائل میں سیو کر کے جاتے ہیں، انگلیوں میں لکھ کے جاتے ہیں، جو بیگ لے کر کے اس میں لکھ کے جاتے ہیں پیڈ پر۔ لیکن اللہ کا کلام آپ بھی صاحب مصلی میں کھڑے ہوتے ہیں، پورا ایک پارہ سنا دیتے ہیں، لیکن اس میں غلطی نہیں آتی۔ روزانہ نماز میں 5 لائن پڑھتے ہیں، بچوں کو حافظ بناتے ہیں، کہ کاپی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حافظ آگے کھڑا ہے، 5-7 پیچھے کھڑے ہیں کہ سارا قرآن زبان یاد ہے۔ اللہ فرماتے قرآن سیکھنا آسان، سیکھو۔ ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہے، پولیس کی الگ یونیفارم ہے، سوسائٹی والوں کی الگ یونیفارم ہے، ہر ہاسپٹل کا اسٹامپ ہوتا ہے نا، اس کا الگ یونیفارم ہے۔ ارے اب تو گلی کوچوں میں جھاڑو لگانے والے کا بھی یونیفارم ہوتا ہے۔ مسلمان کا یونیفارم کیا ہے؟ کہ مسلمان کا یونیفارم، کہ اس کا یونیفارم نورانی لباس ہے، کہ فرشتے کیسے کہ نورانی۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا کہ سفید، حضور کا چہرہ کیسا کہ داڑھی والا، حضور کی سنت کیسی کہ حضور بات کرتے تو اللہ کے قرآن کی بات کرتے۔ کیسی بات کرتے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یونیفارم دیا، ایک پہچان دی۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک دوسرے کو ملے گا سلام کرے گا، کیا کرے گا؟ کیا ملے گا سلام پہ؟ حدیث پاک میں آیا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملا، یہ ملاقات کی، دونوں ہاتھ ملائے، ملا ہاتھ، دونوں ہاتھ ملائے، ابھی یہ ہاتھ جدا نہیں ہوئے، ابھی یہ ہاتھ جدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا ثواب کہ ایک مسلمان گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھا کے اللہ کا قرآن سکھاتا ہے، اندر صاف ہو رہا ہے، گھر کے اندر سے بت، شیطانی اثرات، جادو سب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ گھر میں باپ بیٹھ کر قرآن سکھا رہا ہے۔ کیا ملے گا؟ گھر میں بیٹھ کر بچے کو ایک سورت سکھائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک آیت یاد کرائے، کیا ملے گا؟ اتنا ثواب ملے گا۔ ایک مسلمان نے وضو کیا، وضو کر کے کونے میں کھڑا ہو گیا، 1000 رکعت نفل پڑھی، کتنی 1000 رکعت۔ اس ایک آیت یاد کرانے پر اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو گھر کے اندر ایک قرآن کی آیت یاد کرائی، اللہ تعالیٰ اس کو پہلا انعام یہ دے گا، 1000 رکعت نفل کا ثواب دے گا۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا، اے فرشتوں اس گھر کے اوپر میری طرف سے برکت کی دعائیں کرو۔ اس گھر میں کیا کرو؟ برکت کی دعائیں دو۔ جو نورانی فرشتے دعا کرے، بھلا اس گھر میں کوئی مصیبت آ سکتی؟ اس گھر کے کاروبار میں کھوٹ آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو اللہ کے قرآن کو پڑھ کے، اللہ کے قرآن کو سیکھ کے دل کو صاف کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں اتارے۔ تیسرا انعام،
جو آدمی سیکھنا چاہتا ہے اس کے مائنڈ کی کمزوری ہے، یاد رہتا نہیں، یاد کرتا ہے، ٹائم نکالا 24 گھنٹے میں سے، جیسے ہم میسج کے ٹائم نکالتے، میسج نہیں دیکھا تو نیند نہیں آتی، میسج کا اگر رنگ بجی وہاں پہ میسج آیا، جب تک جا کے چیک نہیں کرتے تب تک اندر میں سکون نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے طے کر لیا روزانہ 5 منٹ گھر میں بیٹھ کر، میری کمپنی میں بیٹھ کر، میرے حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر روزانہ 5-10 منٹ قرآن سیکھوں گا، لیکن تکلیف کیا، یاد رہتا نہیں۔ حافظ صاحب یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ یاد کرتا ہے پھر بھی یاد رہتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 ثواب دیں گے۔ کتنے دیں گے؟ 2 ثواب، ایک یاد کرنے کا، ایک یاد کرنے میں جو تکلیف ہو رہی اس کا ثواب بھی دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما، جس گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، قرآن کا سمجھنا ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کی عزت آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، آسمان میں جبریل اعلان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جبریل ادھر، جبریل کو بلاتے ہیں، فرشتوں کا سردار، وہ فرشتہ جو ہمارے آپ کے نبی رحمت للعالمین سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب نبیوں کے پاس آتا تھا، اس فرشتے کو بلا کے کہتے ہیں اے جبریل دیکھ یہ فلاں گھر والے جو ہے نا یہ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں قرآن سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، ارے مسجد میں جا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اے فرشتوں اعلان کرو، جبریل اعلان کر سب فرشتوں میں، اللہ ان گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں، اے جبریل اعلان کر دے سارے فرشتے اس گھر والوں سے محبت کریں۔ کون اعلان کرا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ فرشتوں میں اعلان ہو گیا، پھر جبریل زمین والوں میں اعلان کراتے اے زمین کے رہنے والے انسانوں اس گھر والوں سے محبت کرو کہ اس گھر میں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یرفع بهذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین، اور جب امت قرآن کو چھوڑ دے گی، قرآن کو نہیں سیکھے گی، قرآن کو نہیں پڑھے گی، قرآن میں غور نہیں کرے گی، قرآن کے اندر سوچے گی نہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرے گی، اپنے اماموں کے پاس آ کر قرآن کو نہیں سمجھے گی، تو کہا اس سے کوئی بھی بھٹکا دے گا، کوئی بھی اسے راستے میں جو ہے غلط راستے پہ لے جائے گا، پھر کیا ہوگا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا۔ ہمارے پریشانیوں کا حل صحابہ کرام نے پوچھا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک بار صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی، کہا جب دنیا میں جھوٹ عام ہو جائے، گانا عام ہو جائے، بیٹی ماں کے سامنے زور زور سے بولے، بیٹا باپ کی بات کو کان نہ دے، دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں منائے، باپ کی بات کو ٹھکرائے، قوم کے نوجوان آزاد ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، سود حرام عام ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی تو کہا چاروں دنیا کے پورے جتنے مذہب والے لوگ ہیں مسلمانوں کو ستائے، مسجدیں ویران ہو جائے، قرآن بند ہو جائے، کوئی پڑھنے والا ہو، رمضان کو رمضان۔ صحابہ ڈر گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کی کوئی صورت؟ ہم کہتے ہیں نا کورونا عام ہو گیا، کیسے بچیں گے؟ گھر میں کعبہ پیو، کہتے تھے نا گھر میں یہ فلاں فلاں چیز بنا بنا کے پیو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری عام پھیل جائے، یہ بیماریاں تو دل کو مردہ کر دے گی، ہم کیسے بچیں؟ تو کہا قرآن کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا۔ کیا کہا؟ قرآن کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا، یہ قرآن کا ایسے فتنے کے دور میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک وظیفہ بتا دوں پھر دعا پڑھ لو۔ جو آدمی صبح کو قل هو اللہ احد، بولو کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد،
دوسری سورت قل اعوذ برب الفلق، کون سی سورت؟ قل اعوذ برب الفلق. تیسری سورت قل اعوذ برب الناس. فجر کی نماز کے بعد، نماز کے بغیر ثواب ملے گا؟ فائدہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. 3 سورتیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے دم کر لیا، بچوں پہ بھی دم کر لیا، گھر پہ بھی. اس گھر میں شام تک کوئی شیطان، کوئی انسان جادو نہیں کر سکتا، کسی کی نظر اس گھر والوں کو نہیں لگ سکتی. واخر دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.